مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام. ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. نور خان ایئر بیس کے نام کے اوپر مشن نور کا نام رکھا گیا تھا، جبکہ نور خان ایئر بیس کا نام جو ہے وہ مولوی نور الدین قادیانی کے نام پہ رکھا گیا تھا. ہن آرام ہے نیا شوشہ چھوڑنے پر. اور یہی نہیں، 23 مارچ وہ دن ہے، اس دن قادیانی جو تھا مرزا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام انہوں نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور یہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی. مطلب 23 مارچ کو جو آپ کو چھٹی دی جاتی ہے وہ پاکستان ڈے نہیں ہے، بلکہ وہ قادیانیت ڈے منایا جاتا ہے. پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں. نور خان ایئر بیس کے نام کے اوپر مشن نور کا نام رکھا گیا تھا، جبکہ نور خان ایئر بیس کا نام جو ہے وہ مولوی نور الدین قادیانی کے نام پہ رکھا گیا تھا. ہنر عام ہے. اور یہی نہیں، 23 مارچ وہ دن ہے جس دن قادیانی جو تھا مرزا، اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ڈکلیئر کر دیا تھا، اور یہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی. مطلب 23 مارچ کو جو آپ کو چھٹی دی جاتی ہے وہ پاکستان ڈے نہیں ہے، بلکہ وہ قادیانیت ڈے بنایا جاتا ہے. اسی نے کہا تھا کہ نہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور نہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سیکھیں. آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی، کیونکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا جب سے پاکستان بنا. 75-76 سال سے آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ نے کچھ سیکھ لیا تو ہنسی مجھے اس لیے آئی کہ دیر سے ہم نے سیکھا، اس لیے کہ ایسے قابل لوگ اتنی دیر بعد سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں. صرف یہ ہی نہیں، ایسی بہت سی ویڈیو سامنے آتی ہے. پاکستان میں بعض عناصر ایک نیا بیانیہ تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں ایئر بیس، فلاں چھٹی یا فلاں نام دراصل جماعت احمدیہ یا کسی مخصوص شخصیت سے جڑا ہوا ہے. حال ہی میں یہ پروپیگنڈا زور و شور سے سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا کہ نور خان ایئر بیس کا نام دراصل حضرت حکیم میلوی نور الدین رضی اللہ عنہ، جو جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ تھے، ان کے نام پر رکھا گیا ہے. اسی طرح 23 مارچ کے قومی دن پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ دن پاکستان ڈے نہیں بلکہ قادیانی ڈے ہے. یہ تمام دعوے حقیقت کے بجائے جہالت اور فتنے پر مبنی ہے. نور نام کی حقیقت. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ نور السماواتی والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی سراجن منیرہ، روشن چراغ کہا گیا. مسلمانوں کی تاریخ میں نور نام کے ہزاروں افراد گزرے ہیں. صرف جماعت احمدیہ کے خلیفہ اول کا نام نور الدین ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ جہاں بھی نور کا لفظ آئے گا وہ انہی سے منسوب ہوگا. نور خان ایئر بیس کا نام ایئر مارشل ملک نور خان کے نام پر رکھا گیا تھا، جو پاکستان ایئر فورس کے عظیم سپوت اور 1965 کی جنگ کے ہیرو تھے. اس کو کسی اور شخصیت سے جوڑنا سراسر غلط اور حقیقت کے منافی ہے. 23 مارچ کا دن. اسی طرح 23 مارچ کا دن قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو 1940 کو منظور ہوئی تھی. یہ وہ دن ہے جب برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھا. اس دن کو قادیانی ڈے کہنا دراصل تاریخ سے کھلواڑ اور قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. اصلاحی تجویز، نفرت نہیں، آئینی طریقہ اپنائیں. اگر کسی کو واقعی کسی عمارت، سڑک یا چھٹی کے بارے میں اعتراض ہے تو اس کا صحیح، آئینی اور مہذب طریقہ یہی ہے کہ وہ متعلقہ فورمز، مقامی حکومت یا پارلیمانی عمل کے ذریعے مسئلہ اٹھائیں، نہ کہ عام لوگوں میں نفرت اور تشدد بھڑکائیں. مخصوص موقف کے حامی یا ناقدین دونوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر کوئی واقعی چاہے کہ کوئی نام یا قومی تعطیل تبدیل ہو تو پارلیمانی بحث، قانونی کارروائی اور عوامی مشاورت اس کا راستہ ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر افواہیں اور نفرت انگیزی. مخالفت یا اعتراض کے اظہار کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی فرقے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے یا ان کی آزادی، عزت اور سلامتی مجروح ہو. ایک اہم جملہ جو شامل کیا جائے، ورنہ اس نام اور اس دن کو بدل دیا جائے اور 23 مارچ کی جگہ کسی اور دن چھٹی کا اعلان کر دیا جائے، مگر جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ جملہ واضح کر دیتا ہے کہ اگر معاملہ حقیقی طور پر اہم ہے
تو مضبوط آئینی اور شائستہ راستے اختیار کیے جائیں۔ نفرت پھیلانے یا نشانہ بنانے سے ملک کو نقصان ہی پہنچے گا۔ جی یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت بیان کر دوں، اگر کسی کو علم نہیں ہے تو وہ جان جائیں گے۔ احمدیہ مسلم جماعت میں 23 مارچ کی بڑی اہمیت ہے، مگر وہ قومی دن سے مختلف ہے۔ 23 مارچ 1889 یہ وہ دن ہے جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود نے اللہ کے حکم سے قادیان بھارت میں بیعت اولیاء لی تھی، یعنی پہلی مرتبہ صحابہ جیسے مخلصین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک منظم جماعت کی شکل اختیار کی۔ اسی دن جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور یہی دن جماعت میں یوم مسیح موعود یا یوم احمدیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے پروپیگنڈا کرنے سے جماعت احمدیہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر پاکستان کا قومی ڈے کا دن تم لوگ بدلنا چاہتے ہو تو شوق سے بدلاؤ، مگر قادیانی کارڈ کیوں کھیلتے ہو؟ آپ نے 1976 کے بعد احمدیوں کو کہا کہ مسلمان نہیں، اس سے پہلے بھی چھٹی کی، بعد میں بھی چھٹی کی۔ علماء اتنے بڑے بڑے تھے، ان کا دھیان کیوں نہیں اس طرف گیا؟ انہیں بھی انصاف سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ ان کے پاس اور بھی علم ہوگا، میرا خیال ہے علم کا خزانہ ہوگا ان کے پاس، جتنی تحقیقات پہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو چاہیے پاکستان میں جائیں، وہاں پہ دورے کریں، وہاں پہ یہ چیزیں بتائیں ان کو، اور سوشل میڈیا پہ چند سیکنڈ کی ویڈیو نہیں، کچھ تفصیل سے بتائیں لوگوں کو۔ اس بار پروگرام کریں مختلف جگہ پہ جا کے، جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ چیزیں بتائیں۔ اور یہ چھٹی کا مسئلہ جو ہے اس پر علماء کے فتوے لے، پھر جو نور بیس ہے، نور خان ایئر بیس ہے، اس پر بھی فتوے لے، اس کا بھی نام بدل دے، کیونکہ اب یہ آپ کو پتا چلا ہے، پہلے تو آپ کو پتا نہیں تھا۔ چلو جی بولڈ، نہیں تو اب آپ یہ غلطی کر سکتے ہیں بولڈ میں، اگر غلطی ہو جائے تو وہ اللہ معاف کر دیتا۔ اب تو آپ کو پتا چل گیا، اب تو آپ سب کے علم میں آ چکا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو اس کا نام بدلے، ایک یہ چھٹی والا دن جو 23 مارچ ہے اسے بھی ختم کریں۔ 24 کو کر لے، 25 کو کر لے، 26 کو کر لے۔ تو ان صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں، انہیں بھی ایک وہ دینا چاہیے وہ جو پچھلے دنوں صدر زرداری نے ایوارڈ تقسیم کیے تھے۔ سب سے جو اچھے والا ہے اس آدمی کو دیں جس نے اتنی اچھی کھوج لگا کر آپ سب کے پاس یہ بات پہنچائی۔ ان کا حق بنتا ہے میرے خیال، کیونکہ ایسے دماغ جو ہوتے ہیں بہت کم ہے دنیا میں۔ 75 سال بعد جن کو اس چیز کا خیال آ جائے کہ 70 سال بعد، تو ابھی پھر 23 مارچ چند ماہ بعد آنے والا ہے، اس دن کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ وہاں پہ نور نام بے شمار لوگوں کا ہے، پاکستان میں ان کے اوپر بھی سوال اٹھے گا۔ ملاؤں کے فتوے لیں اور سب کے نام بدل دیں، کیونکہ نور نام تم سرکاری مسلمانوں پہ اچھا بھی نہیں لگتا، اس لیے جلدی اس پہ کام کریں۔ دونوں چیزیں پاکستان میں تم لوگوں کے پاس اچھی نہیں لگتی، یہ صرف احمدیہ مسلم جماعت کے پاس ہی صحیح لگتی ہے۔ ملاؤں کے فتنے اور قادیانی کارڈ۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے بعض مذہبی طبقے اپنی سیاست چمکانے کے لیے قادیانی کارڈ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ جب بھی عوامی مسائل، مہنگائی یا کرپشن پر سوال اٹھتا ہے تو مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے احمدیوں کے خلاف نفرت کو ہوا دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اصل مسائل دب جاتے ہیں، عوام گمراہ ہو کر دوسروں پر ظلم کرنے لگتے ہیں، ملک کے اندر انتشار اور بدنامی بڑھتی ہے۔ اسلام ہمیں سچائی، عدل اور تحقیق کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ افواہوں پر یقین کرنے کی۔ اور اگر ہم اس چیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں تو قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، الحجرات 7۔ اے ایمان والیو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے۔ مسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ نور خان ایئر بیس ایک محب وطن جنرل کے نام پر ہے، اور 23 مارچ پاکستان کی آزادی کی بنیاد رکھنے والا دن ہے۔ ان کو احمدیوں یا کسی اور گروہ سے جوڑنا صرف فتنہ پرور ملاؤں کی چال ہے تاکہ عوام کو اصل مسائل سے ہٹایا جا سکے۔ پاکستان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفرت اور جھوٹ کے بجائے صحیح اسلام احمدیہ کی تعلیمات، قرآن و سنت کے اصول اور سچائی و عدل کو اپنائیں، کیونکہ اصل اسلام وہی ہے جو محبت، رواداری اور تحقیق کا درس دیتا ہے، نہ کہ افواہوں پر چلنے کا۔ مذہبی رہنماؤں اور عوام کے لیے نصیحت۔ قرآن و حدیث ہمیں تحقیق، عدل اور انصاف سکھاتے ہیں۔ جھوٹ اور بدنیتی سے بنائے گئے بیانیے قوم کو تقسیم کرتے ہیں۔
ایسے معاملات میں علماء، سول سوسائٹی اور میڈیا کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ تحقیق، شواہد اور حوالہ جات سامنے رکھیں، نہ کہ جذبات کی بنیاد پر افواہیں پھیلائیں۔ نور خان ایئر بیس اور 23 مارچ کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات کو رد عمل کے بجائے تحقیق کے ذریعے ختم کیا جائے۔ 2. جو لوگ حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں وہ آئینی راستے اختیار کریں، عوامی شعور بیدار کریں، عدالتیں اور پارلیمنٹ کام کریں۔ 3. آخر میں، جماعت احمدیہ یا کسی بھی مذہبی برادری کے خلاف پروپیگنڈا سے اجتماعی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے مسائل کو عقل، قانون اور شائستگی سے حل کریں، اور اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو اوپر جیسے ہم نے بیان کیا کہ احمدیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا چھٹی کا دن بدلے، ملاؤں سے فتوے لے، نور نام جن جن کا ہے سرکاری مسلمانوں میں سب کو بدل ڈالے۔ یہ دونوں چیزیں تم لوگوں میں اچھی نہیں لگتی، اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری طاقت کا اندازہ ہمارے زور سے نہیں، دشمن کے شور سے ہوتا ہے۔ دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت، اور اب جب یہ خلافت آئے گی ان کا حاصل یہ کہ گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، کل پورے عرضی پر ہوگی، تمام عالم انسانیت پر ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پورے عرضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ کوئی خیمہ جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دیا، پوری زمین دکھا دی۔ اور یہ بات سن لو مجھ سے، میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی دیکھ لیے، اور جو علاقے بھی زمین کے مجھے دکھائے گئے ہیں ان سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔